السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ایک بہت عظیم ہستی کے بارے میں ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ 21ویں رمضان مبارک کو حضرت علی کرم الوجہ کی شہادت ہوئی تھی، اور اس کے حوالے سے آج چند ایک باتیں ان کے بارے میں کریں گے۔ ان کی تعریف کریں، ان کی باتیں کریں تو وقت بھی کم ہو جائے گا، اور ان پر آپ کو پتہ ہے کتابیں لکھی ہیں، بہت سے لیکچر اور لیٹرز اور بہت کچھ لکھا ہوا ان کے بارے میں، لوگوں نے کتنی خوبصورت ان کی تعریف کی ہے۔ اور میں معذرت کے ساتھ کہ میری یہ اوقات نہیں کہ میں اتنی بڑی ہستی کی باتیں کروں، لیکن کچھ ایسے دوست احباب ہیں باہر ہیں جو فالو کرتے ہیں، تو میں نے کہا ان کو یاد دلا دوں کہ 21واں رمضان اس دن ان کی شہادت ہوئی تھی۔ یہ ایک خارجی تھا ملجم، جس نے زہر آلود تلوار سے وار کیا تھا، اور 2 دن کے بعد بیمار رہنے کے بعد ان کا وصال ہو گیا تھا۔ اور مجھے اقبال کے یہ 3 اشعار بہت پسند ہیں، جن میں یوں کہیں کہ ان کی باتیں حضرت علی کی تعریف بھی ایک کوزے میں بند کر دی۔ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے۔ روح کی پیاس اس لیے کہ امام تھے وہ طریقت کے، اور ولایت ان سے شروع ہوتی ہے، تو روح کی پیاس انہی سے بجھتی ہے۔ ایک اور شعر، قوت دین مبیں فرمودہ اش، کائنات آئیں پذیر از دودہ اش۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم الوجہ کو روشن اور غالب دین کی قوت فرمایا۔ دنیا نے آپ کے خاندان سے آئین اور قانون حاصل کیا، آج بھی ہم قانون اور آئین ان کی ایڈمنسٹریشن سے حاصل کرتے ہیں۔ ایک اور بہت پسند ہے مجھے، ہر کے دانائے رموز زندگیست، سر اسماء علی داند کے چیست۔ ہر وہ کہ جو زندگی کے رموز جانتا ہے کہ علی کے ناموں کے اسرار کیا ہیں۔ یہ سب کوزے میں بند کر دیا اقبال نے ان کی تعریف کرتے ہوئے۔ یہ حضور کے چچا کے بیٹے تھے، 5 سال کی عمر سے ہی ان کی سرپرستی میں آ گئے تھے، اور سب سے پہلے انہوں نے یقین کر لیا جس وقت وحی آتی تھی، اور جو چند ایک لوگ جنہوں نے اسلام شروع میں قبول کیا، یہ ان میں سے ایک تھے، حضرت خدیجہ وہ بھی تھیں۔ اور اتنی قربت تھی، اتنی محبت تھی حضور کے ساتھ کہ آپ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ دنیا میں بھی میرا بھائی اور آخرت میں بھی میرا بھائی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ایک مثال اور بھی دی انہوں نے جو احادیث موجود ہیں، کہ جیسے ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حضور کے لیے تھے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اپنی بیٹی لخت جگر وہ ان کو دے دی، اور وہ ان کی زوجہ بنی، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ کیسا ان کا رشتہ تھا، اور سخاوت میں، بلاغت میں، فصاحت میں، اور یہاں تک اتنی فصاحت اور بلاغت اور حکمت کہ آپ اور میں اور بہت سے اسکالرز جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اس گہرائی سے سمجھ نہیں سکتے جیسے حضرت علی سمجھ سکتے تھے۔ اور یہاں تک کہا حضور نے کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی دروازہ، اور آپ کہیں اندر جا نہیں سکتے جب تک کہ دروازہ نہ کھلے، اور تمام اولیاء اکرام ان سے ہی لیتے ہیں سب کچھ، اور وہیں جا کر ان کی تان ٹوٹتی ہے کہ دروازہ چونکہ وہ ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے حضرت علی کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں سب۔ ان کی بہادری کی بات کریں تو بہت سی باتیں، کتابوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، شیر خدا کہا گیا، اور نعرہ حیدری آپ سب نے سنا۔ اسی لیے اسلام کے فروغ کے لیے، دین کے فروغ کے لیے حضرت علی بہترین طاقت قرار پائے۔ جنگ خیبر میں قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا، اتنا بھاری، کہیں تو بہت سے کئی 100 کلو کے برابر لکھا گیا ہے، اور ان کی طاقت، لیکن اس طاقت کے ساتھ ہیوملٹی اتنی تھی، کسی پہ بلا وجہ آواز بھی نہیں اٹھاتے تھے، تلوار اٹھانا تو کجا۔ ایڈمنسٹریشن ان کی ایسی کلیئر ہیڈڈ، انتہائی فرم، جو بھی حکومت کے فنڈ تھے وہ لوگوں میں، ضرورت مندوں میں برابر کی تقسیم کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ کوئی گھر لے جائے خدا نخواستہ، ایسا تو سوچنا بھی نہیں چاہیے حاکم بدین۔ رائچس تھے بہت، کوئی پولیٹیکل فلیکسیبلٹی نہیں تھی،
اور کمپرومائز نہیں کرتے تھے، کسی جسٹ کاز پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. انہوں نے اسی لیے اتنی جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایسے جیسے ایک بھائی، جیسے وہ خود ہوں ایسے ان پہ ڈپینڈ کیا. اور قرآن اور سنت کا ترجمہ فلسفی اور روحانی طریقے سے کیا. انہوں نے جنگ جب بھی ہوتی تھی سختی سے منع کیا، پلنڈرنگ نہیں، لوٹنگ نہیں، بچوں کو نہیں، عورتوں کو نہیں، کسی کو بھی تنگ نہیں کرنا. تو ان کی یہ ایسی باتیں تھیں جو آج بھی ہم اگر دیکھیں، اگر ان کی کسی ایک دو باتوں پر بھی عمل کر لیں، اگر معاشی نظام ان کا ہم قبول کر لیں کہ سب کو برابر دینا ہے، یہاں تک کہ عالم ان کے اپنے گھر کا تھا کہ بی بی صاحبہ نے ایک دفعہ کنگن اتار کر دے دیے خیرات میں. ان کے گھر کبھی تو کھجور بھی نہیں ہوتی تھی روزہ کھولنے کے لیے، کئی دن کے فاقے. اور یہ عالم تھا کہ جس وقت کہا کہ تیر کھینچنا ہے، نکالنا ہے، تو جب میں نماز کی حالت میں ہوں اس وقت نکالنا. ایک دفعہ وہ رکوع کر رہے تھے، کوئی سائل آیا، انہوں نے ہاتھ آگے کیا تاکہ انگوٹھی اتار لے. ایسی جب باتیں سوچتے ہیں تو یقیناً انسان ایموشنل ہو جاتا ہے. اور بہت بڑی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ان کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے نہج البلاغہ، دس از ایلوکنس، جس میں آپ یوں کہیں کہ جو بہترین طریقہ بولنے کا، لکھنے کا، فصاحت، بلاغت، ایلوکنس، اس سے آگے کچھ نہیں. نہج البلاغہ سے 2-3 آپ کو باتیں سناتی ہوں. کیا حکمت کی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور ان کی بہت سی ٹاپکس ہیں جس میں بہت کچھ ایکسپلین کیا ہوا ہے، جو سوال ہیں، جواب ہیں، سنت پہ ہے، قرآن پہ ہے کیسے. اور وہ کافی ایکسٹینسو کتاب ہے جو بہت سی چیزیں ایکسپلین کرتی ہے. تو ضرور لائیے گا. مجھے نہج البلاغہ بہت پسند ہے حضرت علی کرم الوجہ کی. اور 21ویں رمضان مبارک کو جب ان کی شہادت سے ایک دن پہلے آپ بھی نفل پڑھیے گا، اور ضرور غریبوں کو، ناداروں کو کھانا کھلائیے اور صدقہ دیجیے، ان کو یاد کیجیے. اور سب سے بڑی یاد اور سب سے بڑی کیا کہنا چاہیے، جو ان سے محبت کرتے ہیں، تھوڑی بہت تو سب کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ ان کی کسی مثال پہ، کسی کام پہ چلنا ضروری ہے. بڑی خوبصورت ایک بات ان کی بتاؤں. وہ کہتے ہیں زندگی کیوں کر گزارو لوگوں، اس طرح میل جول رکھو کہ اگر مر جاؤ تو روئیں، اور اگر زندہ رہو تو تم سے ملنا چاہیں، یعنی کہ پسند کریں آپ کے دوست کہ آپ ملیں ان کو. پیغمبر کی وفات پر علی کا سوگ. کسی نے کہا یا علی اگر آپ خضاب لگا لیتے تو کیا اچھا ہوتا. حضرت نے فرمایا خضاب زینت تو ہے، مگر ہماری قوم اس وقت اہل بیت مصیبت میں ہے. کتنی بڑی بات ہے، کیا مناسبت، کیا پیار، کیا محبت اور کیا عزت. کفارہ گناہ کیا ہے، وہ کیا ایکسپلین کرتے ہیں. بڑے گناہوں کے کفاروں میں سے مصیبت زدہ کی فریاد رسی اور مبتلائے رنج کی تکلیف کو دور کرنا. زہد، کتنی پیاری بات. زہد، بہترین زہد کو چھپانا ہے. سخی بنو مگر فضول خرچ نہیں، اور حساب کتاب رکھو مگر سخت گیر بھی نہ ہو. بڑی دولت عقل ہے، اور سب سے بڑی فقیری حماقت، بے وقوفی ہے، اور سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے، اور سب سے زیادہ قابل عزت اور خوش اخلاقی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ خوش اخلاقی کے بارے میں، عقل مندی کے بارے میں، فضول خرچی کے بارے میں، غنی ہونے کے بارے میں انہوں نے سب کچھ کہا. ہم اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں. اے فرزند نمبردار، احمق سے دوستی نہ کرنا. اے فرزند خبردار، احمق سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ چاہے گا کہ نفع پہنچائے مگر کرا دے گا نقصان. کنجوس سے بھی نہ ملو، اس لیے کہ وہ تمہاری ضرورتوں سے بھی تمہیں روک دے گا. اور دیکھو بدکار سے بھی دوستی نہ کرنا، وہ تو معمولی قیمت پر بھی تمہیں بیچ دے گا. اور جھوٹے سے بھی میل جول ٹھیک نہیں، وہ تو سراب ہے کہ دور کو قریب اور قریب کو دور کر دے گا. دھوکہ دے گا اپنے کو بیگانے کو اپنا بنا کے دکھائے گا. ہمیں انہوں نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے
ہر طرح سے بتا دیا. اور آپ سب کا بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ لوگ نہج البلاغہ کو ضرور پڑھیں گے. حضرت علی کرم الوجہ ان کو ضرور فالو کریں گے. ان کی ایک بات بھی ہم پکڑ لیں, سیکھ لیں ان سے, تو یقیناً ہم کم از کم اپنی محبت کا, عقیدت کا ایک کیا کہنا چاہیے ثبوت پیش کر سکتے ہیں. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو.